مسئلے کا ہر مفاتی جنان ہے، پوری مفاتی لیجئے جس میں حاشیہ بھی ہے، بے اولادی کا علاج اس میں ہے، بچیوں کی شادی نہ ہونے کا علاج اس میں ہے، بیماری کا علاج اس میں ہے، ہر چیز کے تعویذ جو اہل بیت نے بتائے، حرز جو ائمہ نے بتائے مستند موجود ہے، اگر انسان عمل کرے اس کی زندگی آباد ہو جائے۔ لیکن ہم جاتے نہیں ہیں، رجوع نہیں کرتے، ہمیں شارٹ کٹ چاہیے کہ مولانا مجھے کوئی ایسا تعویذ دیجیے گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ مولانا نے کہا میں نے بہت سمجھا لیکن سمجھی نہیں۔ پھر کہ مولا کا فرمان ہے کلم الناس بقدر عقولہم، جتنی لوگوں کی عقلیں ہیں اتنی بات کرو۔ تو کہتا میں اب نظریہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا ایک پریکٹیکلی مثال دے کے اسے سمجھاؤں۔ مولانا نے کہا بیٹھ جا، تمہیں ایک زبردست تعویذ دیتا ہوں آج۔ کہتے کمرے میں گیا، میں نے کاغذ لیا باندھ کے اسے میں نے دیا، میں نے کہا یہ تعویذ لے جا، اس میں بڑا اثر ہے، اور اس تعویذ نے کئی لوگوں کی زندگیاں آباد کر دی۔ کہ مولانا اس سے کرنا کیا ہے؟ جلاؤں، پہنوں، پتھر کے نیچے دوں، درخت کے اوپر باندھوں؟ تو مولانا نے کہا یہ بڑی پروفیشنل تھی، سارے کام کر چکی تھی۔ تو کہا نہیں یہ بالکل نیا طریقہ ہے، وہ پرانے طریقوں کو چھوڑ دو، یہ بالکل نیا طریقہ ہے۔ کہ مولانا کون سا؟ کہ دیکھو صبح جیسے تمہاری سانس جھگڑا کرنا شروع کرے نا، برا بھلا کہنا، اس تعویذ کو دینا دانت کے نیچے، اور جتنا وہ بولے تم اتنا اسے دبانا، پھر دیکھنا میرے تعویذ کا اثر۔ کہتے ہیں مولانا صاحب اتنے دن گاؤں میرا کسی نے کوئی خدمت نہیں کی، مولوی کی تنخواہ بھی ہوتی ہے 2-3 ہزار، کہ کسی نے کوئی خدمت نہیں کی، لیکن ایک تعویذ میں نے دیا، 4 دن کے بعد آئی، مکھن بھی لے کر آئی، لسی کا پورا جگ بھی لے کر آئی، کچھ نذرانہ بھی لے کر آئی کہ مولوی صاحب میں تو سالوں سے تھک چکی تھی، لیکن آپ کے ایک تعویذ نے گھر میں خاموشی طاری کر دی ہے، سکون ایسا آ گیا، گھر میں کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے۔ میں نے کہا تعویذ کہاں ہے؟ کہ وہ ہمیشہ پلو کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تھوڑی بہت گھر میں ٹک ٹک ہوتی ہے، میں دانتوں کے نیچے دے کے اس کو دباتی ہوں، مولانا تھوڑی دیر میں وہ بیچاری بوڑھی چپ ہو جاتی ہے۔ ایسی چپ آپ نے اسے دلا دی ہے، میں پریشان، اچھے سے بات کرنے لگی ہے، اس کا اخلاق میرے ساتھ اچھا ہو گیا ہے، رفتار ہمیشہ غصہ کرتی تھی لیکن اب دیکھ رہی ہوں کہ اس کے اندر بہتری آنے والی ہے۔ مولانا بہترین آپ نے تعویذ دیا۔ مولوی صاحب کہتے میں نے کہا ذرا تعویذ دکھا، نکال تو صحیح۔ کہتے کیوں مولانا؟ کہ ذرا نکال۔ کا نکالا، کا کھول۔ کہتے کھولا، اور جب دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں لکھا تھا، سفید گورا کاغذ تھا۔ غصے میں آئی، مولوی صاحب مجھے دھوکہ دے رہے ہو، مجھے تم نے خالی کاغذ تھما دیا، کہ چھوڑ دے کاغذ خالی ہے، کچھ لکھا، یہ بتا اثر ہوا کہ نہیں؟ کہ مولوی صاحب اثر تو بہت تھا۔ کہ یہ اثر تعویذ کا نہیں ہے، اگر تو پہلے دن سے علی کے فرمان پہ عمل کرتی کبھی گھر میں جھگڑا نہ ہوتا۔ کہ کون سا علی کا فرمان؟ کہ مولا فرماتے جب بھی کوئی گالی دے جھگڑا کرے بہترین کام یہ ہے خاموش ہو جا۔ پہلے وہ بیچاری بوڑھی کچھ کہتی تھی، تو 2 باتیں سناتی تھی، وہ 3 باتیں سناتی تھی، وہ 4 باتیں تو سنا دیتی تھی، جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ اب اس نے جو کہا تیرا منہ جو بند تھا، تم کاغذ کو جو دبا رہی تھی، ظاہر ہے جب رپلائی نہیں آئے گا تو جھگڑا کہاں ہوگا؟ ایک بال لو، بال کو تیز دیوار پہ مارو، واپس آئے گی نا، لیکن تم مارے گا ہی نہیں تو بال آئے گی کہاں سے؟ یہ ہے کردار علی ابن ابی طالب۔ یہ تو گالی کی بات ہے نا، علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا، شیر خدا، ہاتھ میں تلوار، سینے پر سوار، لیکن علی نے کھڑے ہو کر بتایا کہ علی وہ ہے جو خود پہ کنٹرول کرتا ہے، علی پہ دنیا کی طاقت کنٹرول نہیں کرتی۔ تو اے مومن اگر تو زبان پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تو علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ بچوں کو سکھائیے کہ بڑوں کے ساتھ اخلاق کب آئے گا؟ جب بچوں کو ٹریننگ دو گے۔ ایک تسبیح بچے کو لے کر دو، میرے لال دن میں 100 صلواتیں پڑھو، 100 سے پھر 200 پر لاؤ، 200 سے پھر 400 پر لاؤ، تاکہ اس کو عادت ہو جائے کس چیز کی؟ خاموش رہنے کی۔ بندہ باتیں کرتا ہے تو تھکتا ہی نہیں ہے، فرمایا باتیں کرنی ہے تو اپنے پروردگار عالم سے باتیں کر۔ یا ابن الحسن کجایی؟